السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ ہم سب کا اعتقاد ہے، ایمان ہے کہ جس گھر میں بھی فرش عزائے حسین ابن علی بچھ جاتا ہے وہ گھر پھر عام گھر نہیں رہتا، وہ مقام پھر عام مقام نہیں رہتا، بلکہ وہ فرشتوں کے رفت و آمد کی جگہ بن جاتا ہے۔ انبیاء گروہ بنا بنا کر، صفیں بنا بنا کر اس گھر میں تشریف لانا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی جو سعادت ہمیں نصیب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کہاں غریب کا گھر، کہاں حسین کی ماں۔ حسین آقا کی ماں خود پرسہ لینے کے لیے تشریف لے آتی ہیں، اس لیے آمد بی بی سیدہ طاہرہ راضیہ زکیہ مرضیہ ام ابیہا سیدۃ النساء العالمین۔ بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اپنے وقت کے امام کو آج کی اس مجلس میں دعوت شرکت دینے کے لیے مل کر مودت بھری صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ نظر سید الشہداء، سائر شہداء کربلا، اسیران شام و کوفہ بنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد ایک سورہ فاتحہ بانیان کے کل مرحومین، خصوصاً تنویر بھائی جان اور ان کے والدین اور ان کے خانوادے میں جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں نام بنام، جن کے نام مجھے یاد ہیں جن نہیں یاد، اور آپ سب کے میرے مرحومین کے لیے، خصوصاً تنویر بھائی جان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلاتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الصلاة والسلام علی امام زماننا ابا صالح المہدی، ادرکنی ادرکنی ادرکنا، روحی و جسمی ابی و امی و اولادی لک الفدا، ولعن اللہ من اعدائهم اجمعین ملعونین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت عدن مفتحۃ لہم الابواب۔ بلند بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ مومنات عزیز، اس بات پر بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بانیان نے تو جو فرش بچھایا اور آپ سب نے مل کر ہیلپ کی، جو جو شامل ہوا یا جیسے بھی آپ سب چل کے آئے، جس جس کی جو شرکت ہے اور توفیق عطا ہوئی آپ کو، اور ہم سب کو بی بی پاک نے چنا کہ ہم اس فرش عزا پر چل کے آئے۔ الحمدللہ اس سال بھی زندگی میں یہ موقع ملا کہ ہم نے کوشش کی حق حسین ابن علی ادا کرنے کی، کیونکہ حق تو ادا ہو نہیں سکتا، ہم ساری زندگیاں بھی لگا دیں، زندگیاں کم ہیں اور حق حسین ابن علی زیادہ ہے۔ تو مومنات،
یہ فرش عزائے حسین ابن علی ہر کسی کے نصیب کی بات نہیں ہے نا، مولا جس کا خود احترام کریں۔ بارہا شاید میں نے یہ ممبروں سے میں پڑھتی ہوں، آپ کے سامنے پتہ نہیں میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے کہ نہیں، کہ روایت یہ والی کہ چھٹے امام جب بھی فرش عزا بچھایا کرتے تھے تو ان کے جو شاگردان ہیں یہ فرماتے ہیں کہ مولا فرش عزا کا پہلے بھی خود اہتمام کرتے تھے اور بعد میں بھی اپنی ابا کو اتار کر ایک سائڈ پہ رکھ دیتے، اور اس کا سارا جو ہے نا جم کرنا جسے کہتے ہیں، سب اکٹھا کرنا، جمع کرنا، سنبھالنا، اسے خود انجام دیتے تھے، اس کی خاک روبی۔ تو ہم اس وقت مولا سے دریافت فرماتے تھے، مولا ہماری لاکھ جان آپ پر قربان، آپ ہمیں حکم کیجئے۔ مولا فرماتے تھے اس کی عزت و عظمت کو میری چشم امامت جو دیکھتی ہے وہ تم نہیں دیکھتے۔ تو ہم نے اس وقت پوچھا مولا آپ کیا دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے؟ مولا نے فرمایا یہاں پر انبیاء تشریف لائے تھے، یہاں پر ملائکہ تشریف لائے تھے، یہاں پر آئمہ تشریف لائے تھے، یہاں تک کہ میری جدہ فاطمہ زہرا تشریف لائی تھی۔ اس لیے اس کی عزت و قدر و قیمت کو میں زیادہ جانتا ہوں جو میں اپنی آنکھوں سے واقعاً دیکھتا ہوں۔ ہم تو عقیدت رکھتے ہیں نا، تو مولا دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم یہ بچھائیں، نہ ہی ہم جو ہے نا اس کار خیر کا حق ادا کرنے کے قابل ہیں۔ یہ خود بی بی بچھاتی ہیں، بس اس بات کا سجدے میں جا کر شکرانہ ضرور ادا کرنا چاہیے کہ بی بی ہمیں وسیلہ بناتی ہیں، بی بی ہمیں اپنا خادم چن لیتی ہے، اپنے نوکروں میں شامل کر لیتی ہیں۔ کیونکہ میں نے یہ بھی شاید بیان کیا ہو لیکن دہرائی کر لی جائے ہر سبق کی تو اچھی بات ہے کہ کوئی مستور تھی نا تو وہ عشرہ نہیں کرا سکتی تھی، اس نے کسی کے عشرے میں شرکت کی کوشش کی کہ اب کی بار میں کمزور ہو گئی ہوں، میں نہیں کروں گی اور کسی کے عشرے میں شرکت کر دوں۔ اسی اثناء میں یہ سوچ رہی تھی تو دروازے پر کوئی بزرگ خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں عشرہ ہوتا ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ اس گھر میں فرش عزا کی خدمت کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کریں گے نہیں اس لیے کہ کمزور ہیں اس بار۔ تو اس وقت اس بی بی نے فرمایا کہ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں سارا سنبھال لوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اور یہ پورا عشرہ تمام عزاداروں کی خدمت کرتی رہیں، پڑھنے والوں کی، سننے والوں کی، فرش عزا کے کام کرتی رہیں۔ جب آخری دن آیا نا، یہ جانے لگی تمام کام امور انجام دینے کے بعد، تو اس وقت جو ہے ان جو صاحب خانہ تھی مستور، انہوں نے یہ چاہا کہ کچھ نہ کچھ میں بھی انہیں نوازوں، کچھ دوں، حق بنتا ہے ان کا، حق زحمت ادا کروں۔ تو اس وقت انہوں نے رو دیا، گریہ فرمایا، رو کر کہا کوئی ماں اپنے بچے کی خدمت کر کے انعام نہیں لیا کرتی، کوئی ماں اپنے بچے کے مہمانوں کی خدمت کر کر معاوضہ نہیں لیا کرتی۔ میرے حسین کی تم صف بچھاتے ہو، تم نہیں بچھاتے، میں فاطمہ زہرا بچھاتی ہوں۔ مومنات، یہ ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم یہ فرش بچھائیں، بلکہ بی بی خود بچھاتی ہے، بی بی خود ہمت عطا کرتی ہے، بی بی خود وسائل عطا کرتی ہیں، بی بی خود ہی سارے انتظامات فرماتی ہیں۔ بس یہ دعا کیا کیجئے بی بی، ہم بھیک مانگتے ہیں ہر سال ہمیں یہ توفیق ضرور عطا فرمائیں، ہماری نسلوں کے اندر یہ کار خیر منتقل ہو جائے اور بانیان کی بھی اسی طرح سے ان کی نسلوں میں منتقل ہو جائے۔ اسی طرح سے ہماری خار رباب ہیں، انہوں نے یہ تمام محنت کی، کوشش کاوش کی، ان کے جتنے بھی مددگار تھے یہاں پر، ان سب کے بخت بلند ہوں، ان سب کو آباد و شاد رکھنا، ان سب کے بچے کامیاب ہوں اور ہمیں اس فرش کی اور زیادہ معرفت نصیب ہو۔ وقت کے دامن میں رہتے ہوئے آج ہم نے دہرائی بھی کرنی ہے ان مکتوبات کی جو کہ جبرائیل نے معراج پر رسول اللہ کو جن مکتوبات کا تعارف کرایا اور جن مکتوبات کو پڑھ کے سنایا اور فرمایا کہ من یعلمھا، جو انہیں پہچان لے، جان لے، وعملھا، اور ان پر عمل کرے، دنیا و آخرت کی بس وہی خیر پا جائے گا۔ مومنات، آج ہم فائنل ڈیسیژن پر پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کی زندگیاں دراز کرے۔ جب آپ جنت میں جائیں نا تو وہاں پر یہ مکتوبات آپ پڑھیں اور اس وقت آپ مجھے ضرور یاد کیجئے گا، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کما
حق کا ان مکتوبات کے ان کا جتنا حق ہے اپنی صحیح کے مطابق اپنی کوشش اپنی ہمت کے مطابق کہ آپ کو تعارف کرا سکوں. اور میں نے خود بھی یہ لیسن یاد کیا ہے اس دوران, اور میں نے تو آج نوٹ کر لیا اپنے پیج کے اوپر کیونکہ ہم نے آج اس کی ریویژن کرنی ہے. تو کیا ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے ومن اراد الدخول فی ھذا الابواب, جو کوئی چاہتا ہے ان سارے 8 کے 8 دروازوں میں جو ہے نا وہ ان کی کنجیاں حاصل کر رہے ہیں, ان کے ذریعے سے داخل ہو, تو فَلْيَتَمَسَّكْ أَرْبَعَ حَصَائِل, بس آج کے یہ 8ویں دروازے کی کنجیاں حاصل کرنے کے لیے بھی اسے 4 مکتوبات کو سیکھنا ہوگا اور ان پر عمل کرنا ہوگا. وہ کون سی ہے؟ الصدقہ, السخا, صدقہ ہے, سخاوت ہے, اس کے بعد کیا ہے؟ حسن الخلق اور رضا العبادہ, مخلوقات کو راضی رکھنا. مومنات عزیز, ہم نے 32 مکتوبات یعنی 32 مکتوبات پڑھ لیے ہیں, اور جن میں پہلے گیٹ کی جو وہ ہیں وہ میں پہلے پڑھتی ہوں اور آپ بھی دہرائیں, شاید آپ سب کو یاد ہو, مجھے یاد نہیں ہے زبانی, تو شاید کچھ مجھے بھی ویسے یاد ہے کہ القناعہ بذل الحق, قناعت یعنی کانے رہنا, اللہ کی رضا پر راضی رہنا, بذل الحق اپنے حق کو چھوڑ دینا, معاف کر دینا, ترک الحقد کینہ نہ پالنا, دشمنیوں سے باز رہنا, مجالسہ اہل الخیر, اہل خیر علماء کی اور نیکیوں کے کام انجام دینے والوں کی محفل میں بیٹھنا. اور دوسرے دروازے کی پہلی کنجی ہے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا اور بیواؤں سے نرمی سے پیش آنا اور بیواؤں کی شادیاں کرانا, دوسروں کی مدد کرنا اور فقراء و مساکین کا خیال رکھنا. تیسرے در کا جو ہے کنجیاں ہیں وہ ہمیں ہر چیز کو قلیل کم کرنے کو کہہ رہی ہیں. وہ کون سی چیزیں کم کرنی ہیں؟ قلت الکلام, قلت المنام, قلت الطعام, قلت الشہوہ, یعنی اپنے کلام کو, اپنی نیند کو, اپنے کھانے کو, اپنی شہوہ کو کم کرنا ہے. اور چوتھے در پہ ہمیں اکرام کا کہا جا رہا ہے, عزت کیجئے اور جو ہے نا نرمی سے خوش اخلاقی سے پیش آئیے. کن سے؟ اکرام المہمان, ہمسایوں کا احترام کرنا, والدین کا احترام کرنا. اور اس کا چوتھا ہے کہ یا خاموش رہیے یا خیر بولیے. یہ ہے کہ زبان ہی ہماری دنیا و آخرت سنوارتی ہے. کہ مولا کے سامنے بھی کسی نے بکری کے اعضاء رکھے کہ مولا ان میں بہترین کون ہے؟ مولا نے زبان کو ایک طرف کیا, یہ سب سے بہترین ہے. پھر کہا مولا بدترین کون سا ہے؟ مولا نے زبانی کو ایک طرف کر دیا, یہ مولا سب سے بدترین ہے. مولا نے فرمایا اس کا حصہ. تو یعنی یا تو خاموش رہیں, تو ورنہ بولنا ہے تو بولتے وقت برا بولنے کی بجائے خاموش رہ لیجئے, ورنہ اچھا بولیے, کچھ اچھا کہہ دیجئے, خیر کو پھیلائیے, شر نہیں. اور 5واں کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ظلم نہ ہو آپ کے ساتھ, آپ بھی کسی پر ظلم نہ کریں. آپ چاہتے ہیں کوئی ذلیل نہ کرے, کسی کو آپ بھی ذلیل نہ کیجئے. اور پھر کیا ہے؟ گندی زبان استعمال نہ کیجئے, گالی گلوچ. ایک بھی گالی دینے سے قبر میں ایسا گھڑا پڑتا ہے, جھوٹ بولنے سے ایسا گھڑا پڑتا ہے جسے کوئی بھی نیکی بھر نہیں سکتی. اور وَطُ الْوُثْقَىٰ کو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور اس کے بعد ہے 6 دروازے کا پہلا جو ہے کنجی ہے وہ ہے قبر کو وسیع کرنا ہے تو مسجد بنائیں. اور اگر بدن تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں, کیڑے ہمارے بدن کو نہ کھائیں, حلال اور حرام کی تمیز بتائیں دنیا کو, اور مسائل دینی اپنی اولادوں کو سکھائیں. جنت میں اپنا مقام ہم ابھی سے دیکھنا چاہیں اپنی زندگی کے اندر, تو مسجد کا فرش بنائیں, مسجد میں فرش بچھائیں, مسجد کی تزئین کریں, مسجد کی نظافت کا خیال رکھیں, صفائی کا خیال رکھیں. اور 7واں کیا ابھی ہم نے پڑھا تھا چند دن پہلے ہی کہ مریض کو نہ بھولے, عیادت المریض, تشییع جنازہ میں شرکت کرنا, کفن کا اہتمام کرنا, اپنا کفن ہو یا دوسروں کا, اس کے لیے شرکت کرنا, کسی کا قرض اتارنا. ٹھیک ہے. اور 8ویں دروازے کو جو ہم نے آج پہنچنا ہے, اس کو حاصل کرنا ہے, اس کو فائنلائز کرنا ہے, تو وہ کیا ہے؟ صدقہ. اور صدقہ کے بعد ہے سخا, یعنی سخاوت, حسن الخلق اور رضا العبادہ. اس کے اندر مومنات عزیز صدقہ کیا چیز ہے
کہ صدقہ کے متعلق قرآن میں 500 آیات ہے اور صدقہ کی قسمیں بھی بتائی گئی ہیں۔ اس میں ہے انفاق فی سبیل اللہ، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ ہے ایتا، قرآن میں جو الفاظ آئے نا، اور ایتا ہے یعنی کھلانا پلانا، عطا کرنا دوسروں کو۔ زکوٰۃ بھی صدقہ ہے، کچھ واجب صدقات ہیں، کچھ مستحب صدقات ہیں، اور اس میں زکوٰۃ بھی ہے، فطرہ بھی ہے، کفارہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے صدقات بتائے گئے ہیں۔ مگر ان سارے صدقات میں جو سب سے اہم صدقہ ہے، ان میں صدقات میں خندہ پیشانی بھی صدقہ ہے، مسکرا کے بولنا اور ملنا بھی صدقہ ہے۔ اس کے اندر اگر آپ کو کوئی اللہ نعمت عطا کرتا ہے، اس میں سے آپ کچھ دوسروں کو دیتے ہیں بغیر مطلب اس کو یہ نیت کرے کہ یہ مطلب صدقے کی کوئی قسم ہے، اس کو راہ خدا کے طور پر آپ کسی کو یا اس حصے میں سے اقربا کو دوسروں کو دیتے ہیں، تو یہ بھی صدقے کی ایک قسم میں آ جاتا ہے۔ ان ساری اقسام میں جو بہترین، بالا تر، اعلیٰ و عرفہ، سب سے اہم، سب کو قبول کرانے والا صدقہ ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے کہ اقربا سے قطع تعلق نہ کیجیے، اپنے اقربا، اور صلہ رحمی اور قطع رحمی کے بھی کچھ رشتے ہیں اور ان کو واضح بھی کیا گیا ہے، یہ مکمل ایک ٹاپک ہے لیکن تھوڑا تھوڑا عرض کرتی چلی جاؤں کہ صلہ رحمی اور قطع رحمی تو حرام ہے خونی رشتوں سے، صلہ رحمی واجب ہے۔ صلہ رحمی یعنی کسی کی حد ہے آپ کے ساتھ دشمنی کی، مگر آپ پھر بھی رشتہ جڑا رہنے کے لیے، کسی کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھنے کے لیے کم از کم اتنا ضرور رکھ دیں کہ سلام اور دعا کا سلسلہ جاری رہے، کم از کم اتنا ضرور رہے کہ آپ ایک دوسرے سے کبھی ملیں تو سلام کر لیں کم از کم، تاکہ اللہ کی ذات راضی رہے۔ بالکل قطع رحمی کرنا حرام ہے۔ جیسے ہم اپنے قریبی رشتوں کو، اپنے بچوں کو جب منع کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ بعض اوقات زندگی کم ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ صدقہ ایسی چیز ہے کہ ہم جب اس پر واجب صدقات کو ادا نہیں کرتے نا، جیسے فطرہ ہے، تو اس کے فضائل کے اندر یہ چیز بتائی گئی ہے کہ بعض اوقات موت کا سبب صدقہ واجب کو ادا نہ کرنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ نظر بد ہے نا، جیسے مولا سے کسی نے پوچھا نظر بد کے بارے میں تو مولا نے فرمایا قبرستان کے سرانے کھڑے ہو، تو فرمایا یہاں پر آدھی سے زیادہ قبور نظر بد کی وجہ سے موت تک یا قبر تک لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی طرح صدقہ واجب کو ادا نہ کرنا بھی موت کا ایک سبب ہے کہ موت آ سکتی ہے، اور صدقہ پھر ظاہر ہے بیماریوں کو ٹالتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات کو رفع دفع کرتا ہے، اور صدقہ موت کو ٹالتا ہے، جیسے صلہ رحمی موت کو ٹالتی ہے، زندگی دراز کرتی ہے۔ ہم اگر کسی قریبی رشتہ دار سے ملنے سے، خونی رشتوں سے منع کریں اپنی اولاد کو، تو بعض اوقات ہم اپنی اولاد کی 3 سال زندگی کم کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ سوچئے کہ ہم کبھی کر سکتے ہیں اپنی اولاد کی 3 سال زندگی کم؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، مگر جب ہم منع کرتے ہیں کہ فلاں خونی رشتہ ہے، اس سے مت بولو، اس سے مت ملو، تو ہم بچے کی زندگی کو 3 سال کم کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کے باوجود ملو تو 3 سال بڑھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے صدقہ ادا کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، بیماریاں ٹلتی ہیں، موت تک ٹل جاتی ہے، اور یہ بھی ہے ایک صدقے کی اہمیت کے اندر کہ صدقہ کو آپ نے اس کے اہل تک پہنچانا ہے، اس کے حقدار تک پہنچانا ہے۔ ہر مانگنے والا جو ہے یا ہر ضرورت مند صدقہ کا اہل یا حقدار نہیں ہوتا۔ البتہ آج کل مہنگائی کا دور ہے، ہو سکتا ہے جو دست سوال دراز کرتا ہے صدقہ ہی کا حقدار ہو، کیونکہ مشکلات کا دور ہے، تو لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات بیماری نہیں ٹلتی، بعض اوقات مشکل حل نہیں ہوتی، بعض اوقات موت نہیں ٹلتی، تو اس کی وجہ جو ہے صدقے کا حقدار تک نہ پہنچنا بھی ہو سکتا ہے کہ اثرات نہیں ہو رہے نا، جیسے اثر نہیں ہو رہا، جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی جی آپ بتاتی ہیں تو عمل تو ہمارا تو کوئی نہیں ہوا ابھی تک کام، جیسے تسبیح حضرت زہرا میں اکثر لوگوں کو بتاتی ہوں کہ مشکلات کے حل کے لیے پڑھا کریں، بہت آسان عمل ہے،
تو لوگ کہتے ہیں باجی نہیں ہوا کوئی بھی ہمارا مسئلہ حل نا، ہم بڑی عرصے سے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیزی سے حق ادا نہیں کرتے نا۔ تو اسی طرح سے یہ ہے کہ جب تلفظ ٹھیک نہیں، آپ کے معنی و مخارج ٹھیک نہیں، معنی چینج ہو جاتے ہیں، یا آپ کا وہ ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، تجوید و نحو ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کیا اثر ہوگا؟ وہی تو اللہ رحمان و رحیم ہے، جتنا وہ کریم ہے اتنا ہو جاتا ہے اثر پھر بھی، ٹھیک ہے، وہ سمجھنے والی ذات ہے۔ مگر صدقے کا بھی یہی ہے کہ جب حق دار تک نہیں پہنچتا پھر اپنا یہ اتنا اثر نہیں رکھتا کہ جتنا اثر رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے بارے میں 32 آیات آئی ہیں قرآن کے اندر، اور جو صدقہ کو ادا نہیں کرتا وہ دراصل کنجوس ہے۔ اور یہ حدیث ہے کہ لا یدخل فی الجنہ بخیل، جنت کے اندر بخیل داخل نہیں ہو سکتا۔ لا یدخل فی النار اہل صدقہ، یعنی اہل سخا، کہ جو سخی ہیں صدقے کو ادا کرتے ہیں وہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور کنجوس شخص جو ہے نا وہ مال کو جمع کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے مال کو جمع کرنے میں دولت ہے، جبکہ سخاوت کے اندر دولت آتی ہے۔ جب ہم سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں نا پھر دولت ہمارے پاس، دولت کے ہم جو ہے دروازے کھلتے ہیں۔ صدقے کے بارے میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ رسول اللہ کے پاس لوگ جایا کرتے تھے بہت زیادہ، جا کر ہمیں چہ مگوئیاں کرنی، باتیں کرنی ہے۔ اللہ نے رسول کی اہمیت بتانے کے لیے صدقہ کا حکم دے دیا، کہا جو صدقہ دے گا وہ جائے گا رسول کے پاس، جو نہیں دے گا نہیں جائے گا۔ کنجوسی کا بتا رہی ہوں کہ اسلام کے اندر لوگ یہ فخر محسوس کرنے کے لیے کہ ہم رسول کی محفل میں بیٹھتے رہے، ہم رسول کے قریب جاتے رہے، ہم رسول کی زیارت کرتے رہے، تو جو ہے جب انہوں نے یہ حکم سنا کہ صدقہ دیں تو پھر جائیں، تو انہوں نے جانا ہی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اور صدقہ جو ہے میں نے جیسے بتایا کہ خندہ پیشانی بھی صدقہ ہے، حسن خلق بھی صدقہ ہے، اسی طرح سے صدقات ضروری نہیں بہت بڑی بڑی رقم ہو، آپ چھوٹی رقم بھی جو ہے اپنے دن کا آغاز صدقے سے کریں، چھوٹی سی رقم بھی ہو صدقے کے طور پر اس کو الگ کر دیجئے اور اس کے حق دار تک پہنچانے کی کوشش کیجئے جلدی سے جلدی۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم جانور کو، پرندوں کو، حشرات کو بھی جو چیزیں ڈالتے ہیں یہ بھی صدقات کے اندر ہی آتی ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اپنے کھانے کو بھوک رکھ دیجئے اور کچھ جانوروں کو بھی ڈالیں، پرندوں کو، یہ ادنا مخلوقات ہے۔ سب سے بہترین مجرب ترین صدقہ ہے، کوئی بیماری ہے جس کا کوئی حل نہیں نکل رہا، کوئی مشکل ہے جو نہیں ٹل رہی، کوئی اچانک مصیبت آن پڑی ہے، کوئی آپ کا ایسا کام ہے جو ہو نہیں رہا اور آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے 1 کپ سوجی، 1 کپ چینی اور 1 کپ آٹا، اسے ہم وزن یعنی کہہ لیں کہ ملا کے انہیں ادنا ترین مخلوقات جیسے حشرات کو ڈالیں، تو ایسی جگہوں پہ ڈالیں جہاں پر چیونٹیاں زیادہ ہیں، حشرات زیادہ ہیں، جیسے دہلیزوں میں کے کونوں میں یا درختوں کے جھنڈ میں یا قبرستان میں ڈالا ہے، یا جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی مخلوقات یا یہ چیزیں اپنے بلوں میں لے کر جاتی ہیں، وہاں آسانی سے ایسے موسموں میں جب یہ باہر نہیں نکل سکتی، کھاتی پیتی ہیں، تو یہ چھوٹی سی مخلوق دعا کرتی ہے، دعا دیتی ہے کہ الہی جو ہمارا وسیلہ بنا، جس نے ہمارے لیے یہ کیا، تو اس کی دنیا و آخرت کو بخیر فرما دے، تو اس کی مشکلات کو حل کر دے، تو اس کی ساری دعاؤں کو قبولیت کے درجے تک پہنچا۔ تو یہ ادنا سے ادنا مخلوق کی دعا لگتی ہے، غریب فقیر کی جیسے دعا لگتی ہے، جیسے کسی یتیم مسکین کی دعا لگتی ہے، جیسے کسی معذور اور مریض کی دعا لگتی ہے، کیونکہ یہ رب کے زیادہ قریب ہوتے ہیں نا، اس لیے۔ تو مومنات جو ہے سخاوت کے اندر دراصل کیا ہے؟ دولت کا اکٹھا ہونا، مال کے دروازے، راستے کھلنا، رزق کے دروازے کھلنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دولت جمع کرنے سے جو ہے نا ہمارے گھروں کے اندر رزق میں اضافہ ہوگا، جبکہ دوسروں کو بانٹنے اور کھلانے کے اندر ہے۔ چھٹے امام بھی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جنت کہاں ہے، جنت کہاں ہے؟ میں نے دیکھا کہ سخاوت میں جنت ہے، دوسروں کو کھلانے میں جنت ہے، صدقے کے اندر یعنی دوسروں کو عطا کرنے کے اندر جنت ہے۔ حسن خلق اتنی بڑی چیز کا نام ہے کہ ہم لوگ اتنے مستحبات انجام دیتے ہیں کہ فجر کی نماز ایک واجب پڑھی، اس کے بعد ہم نہ جانے اماموں کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ جانے ہم جو ہے نا کس کس کے اصالِ ثواب کی نمازیں پڑھ رہے ہیں،
تو کیسے کیسے مطلب نیکی کے مستحبات کام ہم انجام دیتے ہیں جو واجب نہیں ہے، مگر ہم انجام اس لیے دیتے ہیں تاکہ مستحب کا ثواب پا سکیں۔ مگر اگر احسن العمل کی منزل پر ہم، ہمارا اخلاق اچھا ہے، حسن خلق کی منزل پر ہیں، تو کوئی بھی مستحب انجام نہ دیں، سارے مستحبات کا ثواب ملے گا۔ یعنی ہم نہ تو مستحب نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ مستحب روزے رکھ رہے ہیں، نہ مستحب حج کو انجام دے رہے ہیں، نہ ہم جو ہے نا اور بہت سارے مستحبات جو آپ اپنے ذہن میں لا سکتی ہیں کہ انجام دے رہے ہیں، مگر اللہ ہمیں حسن خلق کی وجہ سے سب کچھ جو ہے نا وہ عطا کر رہا ہے، سب کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ اور یہ بہت معروف حدیث ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھلتے ہیں تو صرف سارے کے سارے، ایک نہیں، صرف 8واں دروازہ نہیں، سارے دروازے کھلتے ہیں تو حسن خلق والوں کے لیے، احسن اخلاق والوں کے لیے، اچھا دوسروں سے کے ساتھ خوش خلقی سے یعنی اچھے مزاج کے ساتھ ملنے والوں کے لیے دروازے کھلتے ہیں، اور کبھی بد اخلاق کے لیے جنت کا ایک بھی دروازہ نہیں کھل سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے رضا العباد، لوگوں کو راضی رکھنا ہے۔ مجھے تو سب سے مشکل ان سب میں سے یہی لگا، ٹھیک ہے، کیونکہ واقعاً جو ہے نا لوگوں کو راضی کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن شاید اللہ نے آخری کام یہی رکھا ہے، آخری کنجی اسی میں رکھی ہے کہ ہر حال میں دوسروں کو راضی رکھیے۔ اس طرح سے ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 100% میں سے 99% اگر کسی کے اندر غلطیاں ہیں، برائیاں ہیں، تو ایک بھی خوبی ہے اس کو ہم نے کشف کرنا ہے، کھینچنا ہے، کہیں سے نکالنی ہے اس کی خوبی، تو اس خوبی کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کے ساتھ تعلقات استوار رکھنے، اس کو راضی رکھنا ہے، اس کے ساتھ اچھا رہنا ہے۔ وہ جو 99% برائیاں ہیں ان سب کی سب برائیوں کو ہم نے بھول جانا ہے، نظر انداز کر دینا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کوئی ظاہر ہے ہمارے جو شوہر ہیں یا ہمارے خانوادے کے افراد ہیں یا ہمارے دوست احباب ہیں یا کوئی بھی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی مولا فرماتے ہیں، کسی نے جا کر پوچھا کہ میرا شوہر جو ہے نا بہت جو ہے نا بد مزاج سے ہے، بد اخلاق سے ہے، بس میں نہیں چاہتی کہ آپ مشورہ دیں کہ میں کیا کروں، اسے طلاق لے لوں۔ تو اس وقت مولا نے کہا کہ اس کی غلطیوں کو انگلیوں پہ گنو، اگر اس کی غلطیاں، اس کے گناہ، اس کے عیب انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، گنتی کے اندر آتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے یعنی کہ جتنا ہم گن سکتے ہیں، کتنا گن سکتے ہیں، گنتی میں اگر اس کی غلطیاں آ رہی ہیں تو وہ شخص ٹھیک ہے، اس کے ساتھ زندگی کو بسر کرو۔ اسی طرح سے سب کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے یہی ضروری ہے کہ ہم ان کے جو ہے نا اوصاف کو احاطہ کریں، دیکھیں۔ اور پھر یہ بھی طریقہ کار ہے دوسروں کو راضی رکھنا ہے ہم نے، کیونکہ ہر وقت نا تو ہم نے مقایسہ کر لینا فوراً اپنا اور اس کا، کیا میرے اندر یہ ساری چیزیں ہیں؟ کیا میں اگر جلدی ہائپر ہو جاتی ہوں تو یہ ہو جاتا ہے تو اس لیے میں غصہ کرتی ہوں، فلاں ہو جاتی ہے تو اس لیے غصہ کرتی ہوں کہ چلو کوئی بات نہیں میں بھی ہو جاتی ہوں۔ اسی طرح سے اگر فلاں جھوٹ بولتا ہے کہیں ہم تو جھوٹ نہیں بولتے، فلاں غیبت کرتا ہے کہیں ہم تو نہیں، فلاں عیب ہی عیب نکالتا ہے کہیں ہم بھی تو نہیں نکالتے، فلاں صرف طنز ہی کرتا ہے، اپنی بات کا آغاز ہے اختتام صرف طنز کے ساتھ کرتا ہے، ٹیز کرتا رہتا ہے، کہیں ہم تو نہیں کرتے۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا مقایسہ کر کے پھر ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی ذات بھی کوئی 100% جو ہے نا درست ذات نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، امن معاشرہ رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ شاید جنت ہمیں ملے گی جو ہے وہ شاید نماز، روزے، حج اور ان کو ادا کرنے کے بعد، جبکہ آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے، میں نے تو یہ چیز نوٹ کی ہے کہ دیکھیں سارے جتنے مکتوبات ہیں وہ حقوق العباد ہیں، اللہ نے اپنے حقوق نہیں بندوں کے حقوق ہی بتائے ہیں، بندوں کے حقوق ادا کر لو۔ پس مومنات عزیز، جو کوئی قرآن سے متمسک رہے، یہ سب کا سب قرآن ہے اور سب کا سب اہل بیت ہے، قرآن سے متمسک رہے، اہل بیت سے متمسک رہے، واجبات کو سیریسلی ادا کرتا رہے، انشاءاللہ جنت کا حقدار دراصل وہی ہے۔
मोमिनात अज़ीज़, आज इस घर के अंदर, इस अज़ा खाने के अंदर, आज हमने सोएम शोहदाए करबला का किया है। शोहदाए करबला कौन से शहीद कि जो शहीद होकर करबला के बन में सो गए। वो शहीद कि जिनके लाशों को किसी ने नहीं उठाया, जिनके लाशें सारी रात दश्त नए नवा में रोशनी करते रहे। रावी कहता है दश्त नए नवा में इतने लाशें थे, मलाउनों के दरमियान, यजीदियों के लाशों के दरमियान ये लश्कर हुसैनी के लाशें कैसे पहचाने जा रहे थे कि शाम में गरीबा में। रावी कहता है इन लाशों से रोशनियाँ बुलंद हो रही थी, दश्ते नए नवाक में रोशनी इन लाशों से, इनके गोश्त के टुकड़ों से बरामद हो रही। अब पूछे ना गोश्त के टुकड़े क्यों? इसलिए कि सिर्फ शहीद नहीं किया गया, बाद शहादत ऐलान हुआ कि इन लाशों की पामाली की जाएगी, घोड़े दौड़ाए जाएंगे और घोड़े दौड़ाने से पहले घोड़ों के जो सुमों के नीचे उनके नालैन लगे होते हैं उन्हें तब्दील किया जाएगा। पूछा क्यों तब्दील किया जाएगा? इसलिए कि वो कुंद और पुराने हो चुके हैं, नए जो है जल्दी काम करते हैं। गोश्त काटा जाएगा और जल्दी इनसे काटा जाएगा। मोमिना, यही नहीं सब के लाशें जिनके अजीज़ व करबा थे उठा लिए गए मैदान करबला से। सिर्फ लाशें हुसैन और अकरबा हैं ला हुसैन इब्ने अली के, इन पर लोग घोड़े जो दौड़ाए गए ना। रावी कहता है ये मुकाम भी, ये मंजिल भी, ये मरहला भी ज़हरा ज़ादियों ने देखा। इसीलिए तो 11 मुहर्रम को रावी कहता है जब ज़हरा ज़ादियाँ मैदान करबला में आई तो इस तरह से बिखर गई जैसे टूटी हुई तस्बीह के मोती बिखर जाते हैं। कोई किसी लाश को तलाश करती है, कोई किसी प्यारे को तलाश करती है, जिसको सर मिल गया वो सर लेकर बैठ गई, जिसे कोई बाजू मिल गया वो बाजू लेके बैठ गई। हाय दश्ते नए नवा में एक को हराम बपा था, मगर जानती हैं 2 बीबियां किसी लाशे पे ना गई, 2 बीबियां सिर्फ एक लाशे के तवाफ करती रही। वो कौन सी? मौला सैयद सज्जाद फरमाते हैं मेरी फूफी ज़ैना मेरे भैया मेरे बाबा के लाशे पर आई और हुसैन के लाशे का तवाफ करने लगी। तवाफ करते हुए बीबी एक मर्तबा बैठ गई। बीबी ने बड़ा अजीब सवाल किया, अंथा हुसैन, क्या तू मेरा भाई हुसैन है? हाय लाशे से आवाज आई, अंता उख्तिल ज़ैनब, क्या तू मेरी बहन ज़ैनब है? इसलिए कि बीबी ने लाशा पहचाना नहीं। बीबी रो के कहती रही हाय मेरा भैया, एक भाई ऐसा मुकाम नहीं नगीने के बराबर भी जहां बहन बोसा दे दे तीरों के मुसल्ले पर भैया का लाशा। मोमिना देखती रही लाशे को, और इधर बीबी उम्मे रुबा वो मस्तूर है जो किसी लाशे पर नहीं गई, फिर अवाली के लाशे पर बैठ गई, आकर यहाँ बहन डालती रही, रो रो के कहती रही अवाली तेरे लाशे को मैं धूप में छोड़ के जा रही हूँ, मैंने आपको प्यासा ज़िबा होते देखा है। रुबाब वादा करती है ना कभी छाँव में बैठूंगी ना कभी ठंडा पानी पीऊंगी।
مومنہ جانتی ہے یہ کاروان کوفہ و شام کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب 13 محرم آئی نا، یہ کاروان کوفے میں ایک مقام پر رکا۔ بی بی زینب فرماتی ہیں میں نے اچانک کیا دیکھا، میرا بھتیجا سجاد نہیں ہے۔ میں جب تلاش کرنے لگی، کچھ ہی عرصے کے بعد جب واپس میں نے پایا نا، میں نے کہا سجاد کہاں گئے تھے، کہاں تھے؟ میرا دل تڑپ گیا۔ اس وقت میں مولا نے بی بی کو جو ہے نا بتانا نہیں چاہتے تھے کہ میں وہ کربلا کا واقعہ بیان کروں، مگر بی بی نے اصرار کیا۔ مولا نے بیان فرمایا، مولا نے فرمایا پھوپھی اماں اعجاز امامت سے کربلا گیا تھا۔ میں سجاد کیوں گئے تھے؟ کہا اس لیے بابا کی تدفین کر دوں۔ پوچھا میرا بھیا کس حال میں تھا؟ رو کے کہا پھوپھی اماں دشت نینوا میں مجھے کسی کا بھی لاشا مکمل نہیں ملا، ہاں البتہ بابا کے میں نے ٹکڑے بنی اسد کے ساتھ مل کے جمع کیے، ہاں ان ٹکڑوں کو میں نے ایک چٹائی میں جمع کیا۔ راوی کہتا ہے مولا امام زین العابدین خود قبر کے اندر اترے۔ جب ان ٹکڑوں کو رکھا گیا قبر مطہر کے اندر، اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ ایک شکستہ جوان کا لاشا مولا کے پہلو میں لٹا دیا۔ اس کے بعد ایک ننھا سا رضیع صغیر تھا، چوتھے امام نے لیا بابا کے سینے پر لٹا دیا۔ مومنہ جانتی ہیں مولا تدفین کے بعد جب بی بی زینب کو یہ بتا رہے تھے، بہن سن سن کے غش کھا رہی تھی، بھیا زینب کو معاف کر دینا، وطن سے ہر چیز لے کے چلی تھی زینب، تیرے لاشے کو بے گور و کفن چھوڑ آئی زینب، تیرے لاشے کو اپنی رضا کا کفن بھی نہ دے سکی۔ بھیا یہی وطن مدینہ ہوتا، دنیا دیکھتی رسول کا نواسہ دنیا سے جا رہا ہے۔ اب جب صبر نہ آئے نا، ایک تو بہنیں کبھی بھائیوں کے مرنے کی خبریں نہیں سن سکتی، بہنوں کا کبھی بھی یہ برداشت سے باہر ہوتا ہے، بھائیوں کا مرنا برداشت نہیں کر سکتی، مگر جب بھائی چلے جائیں نا رضا الہی سے تو پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ خوبصورت کفن دیتی ہیں، خوبصورت دفن کرتے ہیں بھائی بہن۔ بی بی نے بھی یہی بیان کیا، بھیا وطن مدینہ ہوتا تو چلا جاتا دنیا سے، میں پھولوں کا انبار لگاتی، میں عطر گلاب سے، میں جنت کے پانی سے، میں کس طرح سے کلیوں سے تیرے رخصت کرتی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین یعلمون۔ پروردگار عالم اس جاگیر حسین کو سدا آباد و شاد رکھنا۔ پروردگار جتنے بھی اس میں شامل ہوئے ہیں چل کے آئے ہیں، پروردگار سب کی شمولیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ آج کی یہ مجلس اعزابی اپنی بارگاہ میں خصوصی قبولیت کے درجے کو پہنچا دینا، اور اس کا اجر و ثواب جتنا بھی ہے الہی اس خانوادے کا، اس نسل کا، اس باغ پریوار کا، الہی اس کا اجر و ثواب ان کی کوشش کاوش خالہ جان اور توقیر بھائی کے والد اور ان کے بہن بھائی جتنے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خصوصاً آج کا جو اجر و ثواب بھائی جان تنویر کے نامہ اعمال میں شامل فرمانا، ان کے درجات کو بلند فرمانا، بھائی جان تنویر کی اولاد کو آباد و شاد رکھنا، ان ترقی ہو جو کمال عطا ہو،
دن دگنی رات چگنی ترقی ہو، جو کمال حاصل کریں، ان کے بخت بلند ہوں، ان کے بخت کو شائیاں فرما دیجئے، ان کے گھر آباد باجی کوثر دیکھیں اور سدا خوش رہیں، شاد آباد رہیں، سوائے غم حسین کے انہیں کبھی کوئی غم نہ دینا۔ اور مولا خصوصی دعا کرتی ہوں کہ ہمیں حق عزاداری کی توفیق عطا فرما، ہمیں عزاداران امام حسین میں شامل فرما لے، ہماری عاقبت آخرت بخیر فرمانا، ہمارے مرحومین جب روز محشر محشور کیے جائیں، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہو، روشن پیشانیوں سے محشور کیے جائیں، پروردگار شفاعت محمد و آل محمد سے انہیں بہرہ مند فرمانا، ان کی قبور کو روشن و منور فرمانا، جنت کے باغات کے دروازے ان کی قبروں میں کھول دے۔ الہی دامن کو پھیلا کے دعا کرتی ہوں، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، مرنے سے پہلے ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا دے، مر جائیں تو کبھی لبیک کہتے ہوئے قبروں سے ضرور اٹھیں۔ خدایا خصوصی دعا کرتی ہوں، اس گھر کو، جاگیر حسین کو سدا آباد شاد رکھنا، ہمیشہ یہاں ذکر حسین ابن علی ہوتا رہے، ان کی نسلوں میں منتقل ہو۔ خصوصاً دعا کرتی ہوں، جب کبھی اس گھر میں فرش عزا بچھے، عزائے حسین ابن علی میں بچھے، سوائے غم حسین کے انہیں کبھی کوئی غم نہ دینا، کبھی کوئی غم کی صف نہ بچھے، ہمیشہ خوشیوں کا دورہ رہے، پنجتن پاک کا واسطہ ان کے رزق روٹی میں، زندگی صحت سلامتیوں میں اضافہ فرمانا، بچوں کو ہدایت عطا فرمانا۔ پروردگار دامن کو پھیلا کے دعا کرتی ہوں، ہم مرے تو حسین حسین کرتے، قبر سے اٹھے تو علی علی کرتے، روزہ قیامت دامن پانچوں بارہ کا ہو، ہاتھ ہم نہ چیز گناہگاروں کا ہو، آمین ثم آمین، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔